باوجود نشأ انصری، باوجود کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش اور آپ کا وجود اور آپ کا لباس بشری انہی عناصر ترکیبیہ سے مرکب ہوا جن سے انسان اور بشر مرکب ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں میں نے معرفت و مشاہدہ کی نظر سے دیکھا کہ کائنات کا کوئی فرد بھی اپنے وجود میں محمد رسول اللہ کا مثل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مثلیت کا تصور ممکن نہیں۔ حضرت مجدد علیہ الرحمہ اس حقیقت پر کلام فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیچ فرد از مخلوق وجود سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخلوق میں کوئی فرد وجود سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مثل نہیں ہے۔ کیوں کہ باوجود نشأ انصری کہ عناصر ترکیبیہ جس سے کہ انسانی اجزاء مرتب ہیں اور مرکب ہیں بنے ہیں، اس کے باوجود حضور نبی کریم کا یہ فرمان اور اس کا مصداق حق ہے، انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، کہ میں لباس بشری پہننے کے باوجود میری حقیقت وہی ہے کہ اللہ نے اپنے نور کے توسط سے مجھے پیدا فرمایا اور ساری کائنات کے انوار کو رب نے میرے نور سے پیدا فرمایا۔ گرامی قدر حضرات، یہ حقیقت کبریٰ ہے جس پر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ حقیقت محمدیہ پر کلام فرما رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء و مرسلین میں کوئی ہستی ایسی نہیں جس نے کبھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی مثل ہونے کا دعویٰ کیا ہو، بلکہ انبیاء حقیقت محمدیہ کی پہچان رکھتے ہیں، اور جو بھی حقیقت محمدیہ کی پہچان رکھتا ہے وہ مصطفیٰ کا غلام بنتا ہے، وہ مصطفیٰ کا مثل نہیں بن سکتا۔ جنہوں نے نہیں پہچانا وہ مثلیت کے دعوے دار ہیں، اور قرآن مقدس نے حضور کی مثل کہلانے والوں کو مومن و مسلم نہیں مانا۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا، کافر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو رسول کو اپنی مثل بشر سمجھتے ہیں۔ ارے یہ کفار کا مقولہ ہے، قرآن بارہا بیان کرتا ہے ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ۔ یہ کفار ہیں جو یہ کہتے ہیں کیا یہ بشر ہمیں ہدایت دے گا، تو بشر اور اپنی مثل کا مقولہ کرنے والے نہ صرف دائرہ طریقت سے خارج ہیں بلکہ دائرہ شریعت سے بھی خارج ہیں۔ جنہیں حقیقت کی نظر سے مصطفیٰ کی پہچان ہو گئی، انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ مصطفیٰ علت العلل ہے، سبب الاسباب ہے، حقیقت الحقائق ہے، ساری کائنات کی کنہ وجود باوجود جناب محمد رسول اللہ ہے، اور جب کائنات کی اصل ہو کائنات اس کی فرع ہو سکتی ہے، اس کی مثل نہیں ہو سکتی۔ گرامی قدر حضرات، دوسری بات جس پر ہمارے مرشد حقانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے مقام مصطفیٰ کو بیان فرمایا، سالکان راہ طریقت یہ فکر ہے ایک مقتدا کی، پیشوا کی۔ ہمارے تو وہ مرشد ہیں، ہمارے پیر ہیں، سلسلہ نقشبندیہ کے تاجدار ہیں، ہمارے مفکر صوفی ہیں جو بنیاد ہیں، جن کی فکر ہمارے قلوب و اذہان کو آج تک مجلہ کیے ہوئے ہیں۔ لیکن تاریخ اہل حدیث اٹھا کے دیکھیے، یہ میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ کوئی طریقت کے سلسلے سے باہر سے کوئی آدمی سننے والا ہو تو یوں نہ کہے کہ آپ نے جس ہستی کو بنیاد بنایا ان کو بطور حوالہ کیسے آپ بیان کر سکتے ہیں، وہ تو آپ کے پیر ہو سکتے ہیں، ہم کیا ان کی بات کو مانیں؟ تاریخ اہل حدیث اٹھا کے دیکھو، مولوی ابراہیم میر سیال کوٹی نے 25 صفحات پر امام ربانی کا ذکر کر کے یہ لکھا ہے، ہم اہل حدیث بھی اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ امام ربانی کو ہم اپنا مقتدا مانتے ہیں۔ مقام اہل حدیث مولانا ثناء اللہ امرتسری کی کتاب اٹھا کے دیکھو،
تاریخ اہل حدیث ابراہیم میر سیالکوٹی جو آج بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث کے صدر ہیں، پروفیسر ساجد میر، ان کے دادا مولوی ابراہیم میر لکھتے ہیں حضرت مجدد صرف ایک طریقت کے سلسلے کے پیر نہیں ہیں، حق یہ ہے کہ ہم سب انہیں اپنا پیر مانتے ہیں۔ تو میں ان کو دعوت فکر دیتے ہوئے کہتا ہوں، اگر پیر مانتے ہو تو پھر دل کے کانوں سے سنو اپنے پیر کا قول مبارک۔ فرمایا باوجود ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ کا نشہ انصری ہوا، عناصر ترکیبیہ سے آپ مرکب ہوئے، لیکن فرماتے ہیں حضور مجدد پاک کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی مثل کوئی کیسے ہوگا؟ اللہ نے حضور کو جس عالم امکان سے پیدا کیا، اس عالم امکان میں بھی کوئی دوسرا حضور کے ساتھ پیدا نہیں کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور ایک فرد کے طور پر بے مثل نہیں ہے۔ جس عالم سے رب نے حضور کو پیدا کیا، رب نے کوئی دوسرا فرد اس عالم سے پیدا کر کے یہ بتا دیا کہ تم تو اور عالم سے تعلق رکھتے ہو، میرے حبیب کا عالم ہی نرالا ہے جس سے میں نے اسے پیدا کیا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مجدد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جس عالم سے رب نے اپنے حبیب کو پیدا کیا وہ اللہ کی صفات اضافیہ کا عالم ہے۔ غور سے سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، حضور مجدد پاک کا مکتوب گرامی، آپ فرماتے ہیں جس عالم سے رب نے اپنے حبیب کو پیدا کیا وہ عالم یہ عالم امکان نہیں جس سے ہم سب پیدا ہوئے، بلکہ وہ عالم امکان ہے کہ جس امکان کا تعلق صفات باری تعالیٰ سے ہے، صفات اضافیہ، صفات ذاتیہ کا ذل و عکس ہے۔ صفات اضافیہ اور صفات اضافیہ سے رب نے ایک عالم امکان بنایا، اس پورے عالم میں ایک ہی ہستی کو پیدا کیا کہ صفات اضافیہ میں اپنی صفات کے ذل و عکس کو مجسم فرما کر ایک صورت عطا فرمائی، اپنی ہی صفات کے ذل و عکس کو مجسم فرما کر ایک صورت عطا فرمائی، اور وہ صورت جو اپنی صفات کا مجسم بنایا اس صورت کا نام محمد رکھا ہے۔ فرمایا محمد عربی کی کوئی مثل کیسے ہوگا؟ محمد عربی جس عالم میں پیدا ہوئے رب نے کوئی دوسرا اس عالم میں پیدا ہی نہیں فرمایا ہے۔ مصطفیٰ کا پورا عالم ہی بے مثل ہے کہ 18,000 عالم میں اس عالم کی کوئی مثل نہیں، وجود محمدی کی مثل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کمال حسن حضور ہے۔ اب دیکھیے گرامی قدر حضرات، دوسری تشریحات میں حضور خواجہ باقی باللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ امکنگی رحمت اللہ علیہ، مشائخ کبار نقشبندیہ کے اقوال کی روشنی میں حضرت سیدنا و مولانا ابو بکر الصدیق، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں دو جملے مشائخ نقشبند کی تشریحات سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت مجدد علیہ الرحمہ یہ تقریر نقل فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا سر دوائر ولایت ہیں، سر دوائر ولایت ہیں اور اولیاء کی توجہات کا مرکز ہیں، اولیاء اللہ کی توجہات کا مرکز ہیں۔ کیوں؟ اب اس نقطے پر توجہ ہونی چاہیے۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی ولایت محمدی کے ولایت محمدیہ کے تاجدار ہیں، جو حضور کی ولایت کا مصداق ہیں، حضور کی ولایت کا مظہر ہیں۔ اسی لیے اولیاء اللہ کا ہدف اور اولیاء اللہ کا مطمع نظر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذات ہے۔ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ تعالی علیہ میرے مجدد الفسانی کے بڑے صاحبزادے عرض کرتے ہیں، جب سر دوائر ولایت مولا علی شیر خدا ہے تو ہمارے پیر و مرشد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا مقام۔ فرمایا سنو، ولایت محمدیہ کا بوجھ اور بار یہ مولا علی کے کاندھوں پر ہے، اور بار نبوت یعنی ولایت محمدیہ کا مصداق علی شیر خدا ہے، اور نبوت محمدیہ کا مصداق ابو بکر صدیق